اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں گردن پر مسح کرنے کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو الکامل میں ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اتنی پرانی حدیث ہے اور اتنی اہم حدیث ہے کہ آج تک کسی عالم نے اس کو ضعیف نہیں قرار دیا، اس کی سند پر کوئی کلام نہیں کیا گیا. اس کا کیا جواب دیں گے شیخ؟ نعوذ باللہ من ذالک. جھوٹ کے لیے کچھ تلاش کرنے کی ضرورت تو پڑتی نہیں ہے. جھوٹ کے لیے جی کچھ تلاش کرنے کی ضرورت تو پڑتی نہیں ہے. جو آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مجھے اپنے بعد اپنی مسلسل خطرہ کیا ہے؟ چرب زبان منافق کا ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے، اور پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی ہے کہ کیا دیوبندی اور احناف کے نام سے کچھ غیر مسلم تنظیمیں کام تو نہیں کر رہی ہیں کہ ایسی چیزیں لے آ کر کے ان کی طرف سے بیان کر رہی ہیں اور مسلمانوں میں مزید اختلاف، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی اصلاح نہ کریں، اس کے بارے میں کوشش کر رہی ہیں. کہیں یہ صورتحال تو نہیں ہے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے. ورنہ یہ ایک مومن سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، ایک مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس سے اللہ کی قسم یہ قسم کی چیزیں سردید ہو، اس قسم کی، کم سے کم میرا ذہن تو قبول نہیں کرتا. میرا ذہن قبول نہیں کرتا ہے. جتنے علماء احناف ہیں ہر ایک مانتا ہے، بڑے جتنے دیکھ لیجئے کہ گردن پر مسح کی حدیثیں ضعیف ہیں، اسی لیے وہ اس کو سنت نہیں مستحب مانتے ہیں. اس کو سنت نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ وہ مستحب ہے، سنت نہیں کہتے. تو یا تو یہ بیچارے جاہل ہیں، یا پھر بلا وجہ دھاندلی. یاد آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول، ابن نصر مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قیام اللیل میں نقل کیا ہے، ہؤلاء اصحاب ابی حنیفہ لیس لہم بصر، اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو مجھے معذور سمجھیں گے. یہ حنفی حضرات، ان کو حدیث کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی بصیرت نہیں ہے. ما ہی الا الجرأہ، یہ صرف دھاندلی سے کام لیتے ہیں. کس سے کام لیتے ہیں؟ صرف جرأت اور دھاندلی سے کام لیتے ہیں. میں مثال دوں آپ کو، یہی حدیث سے پیش کیا ہے. اصلاً تو یہ حدیث کامل کے علاوہ کسی اور کتاب میں پائی نہیں جاتی ہے. اور کامل جانتے ہیں کون سی کتاب ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ الکامل فی الضعفاء. کیا ہے؟ الکامل فی الضعفاء. ان روات کا بیان ہے جس میں ان جو ضعیف ہیں. امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع الکبیر شاید مقدمے میں لکھا ہے کہ اگر کسی حدیث کے لیے میں الکامل کا یا فلا فلا کتاب کا حوالہ دوں اور اس پر کوئی حکم نہ لگاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. اور یہ کہنا کہ کسی عالم نے اسے ضعیف نہیں کہا، یہ کون کہتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ آپ اسے صحیح ثابت کیجئے. یہ دھاندلی دیکھیے کہ صرف راویوں کا نام لکھا اور بیان نہیں کیا، اس میں متعدد راوی جو ہیں ضعیف ہیں. اور جس کے ترجمے میں لکھا ہے ابراہیم بن ابو یحییٰ، جس کے ترجمے میں یہ حدیث لائی گئی ہے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ ان کے ترجمے میں لکھتا ہے کہ متروک. کیا ہے؟ متروک. متروک کیا ہے؟ یعنی جو حد درجے کا گھٹیا اور ضعیف ہو، جس کی حدیثیں قبول کی ہی نہیں جا سکتی، وہ یہ جرح ہے. اور کہتا ہے تمام راوی قابل اعتماد. اتنی بڑی جھوٹ، اللہ کی قسم. جس کو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سورج نکلا ہے اور کہے سورج نہیں ہے تو اتنی بڑی شاید جھوٹ ہو. اور ذخیرۃ الحفاظ میں اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے. ابو الحق یا عبد الحق اشبیلی، ابو الحق الاحکام الوسطی کے اندر انہوں نے، مجھے چیلنج نہیں ورنہ میں صفحات نقل کر کے لیا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم ابو یحییٰ یہ متروک راوی ہیں. حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ صرف روایت ہی کے بارے میں ناقابل اعتماد نہیں ہے، یہ شخص اپنے دین کے بارے میں قابل اعتماد نہیں ہے. امام مالک نے کیا کہا؟ صرف روایت ہی نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں قابل اعتماد نہیں ہے. تو اب ایسی حدیثیں لا کر کے پیش کرتے ہیں. اور دوسری حدیث جو سنن ابو داؤد کی پیش کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں جرات اور کیا ہوگی؟ امام ابو داؤد نے وہیں اس کے آگے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. امام حنبل رحمہ اللہ نے اس کو منکر، یعنی ان کو منکر قرار دیا ہے، اسی میں نقل کیا.
اور اس میں بھی کیا ہے, اپنے سر کا مسح کیا یہاں تک کہ قذال یعنی گدی کے ابتدائی حصہ ہے, گردان کا مسح نہیں, وہاں تک پہنچے, وہاں تک پہنچے. اب ان سے سوال یہ ہے ان سے, گردن کا مسح کب کیا جاتا ہے؟ ذرا عقل سے کام لو, کب کرتے ہیں؟ سر کا مسح, کان کا مسح کرنے کے بعد گردن کا, کہ کان کا مسح پہلے کرتے ہیں, کان کے مسح کے بعد. اور اس میں کیا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچے, اپنے گدی تک لے گئے, گویا وہاں گردن کا مسح نہیں ہے, سر کا مسح ہے کہ پورے سر کا مسح کیا, صرف ایک چوتھائی سر کا مسح نہیں کیا تم کہتے ہو. اللہ کے پورے سر کا مسح کیا یہاں تک کہ شروع گردن تک لے آئے اور پھر واپس لے کر کے آ گئے. اس میں گردن کا مسح کہاں دکھ رہا ہے؟ ذرا سوچیں آپ. اور وہ بھی ہے کہ گویا کان سے پہلے, آپ کہتے ہو کان کے بعد گردن کا مسح ہونا چاہیے. تو علی کل حال گردن پر مسح کی جتنی روایتیں ہیں موضوع من گڑھت ہیں, کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جسے ضعیف بھی کہا جائے, جسے ضعیف بھی کہا جائے. اور یہ ان لوگوں کی دھاندلی ہے, عوام کو بہکانے کے لیے, جاہلوں کو, چھوٹے مولد ان کو دھوکہ دینے کے لیے, یا یہ ہے کہ بس ہمیں اپنی بات کو ثابت کرنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا بولنے والا؟ اس کو ذرا خوف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منہ لے کر کے جائے گا؟ کیا صحیح مسلم میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں بیان فرمایا ہے کہ من حدث بحدیث, جو شخص کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے, تو وہ جھوٹوں میں ایک ہے. دو جھوٹوں میں کیا ہے؟ وہ ایک ہے. اور آپ نے بیان فرمایا جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے, ایسا ایک متواتر روایت ہے, جھوٹی بات منسوب کرتا ہے, میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ان لوگوں کو خوف نہیں اللہ تعالیٰ کا. علی کل حال خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف, بلکہ سخت ضعیف, بلکہ موضوع ہے. جی سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.